السلام علیکم ناظرین کرام، آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے حضرت کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے پہلے مصافحہ کروں۔ السلام علیکم حضرت، آج بہت ہی ایک شدت کے ساتھ، کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ شخص نمازی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن باتیں کیسی کر رہا ہے۔ اور صرف عوام ہی نہیں، یہاں تک کہ میں نے خود سنا ہے کہ جو مقتدین ہی نہیں بلکہ ائمہ جو مقتدا ہیں، جو امامت کرتے ہیں، مولانا ہیں، جو نماز پڑھاتے ہیں، ان کی بھی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ خود دوسرے لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک قرآن کی آیت میں پہلے پڑھتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز صلاۃ بے حیائی اور فحش باتوں سے روکتی ہے۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے، جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، کہ آیت کہہ رہی ہے کہ صلاۃ فحش باتوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے رکے نہیں، یہاں تک کہ ائمہ بھی نہ رکے۔ اس طرح کی الفاظ اور ایسے ان کی زبان پہ نرمی ہونی چاہیے، نرمی کے بجائے سختی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آیت، اب یہاں کیا کہیں گے، قرآن کی یہ آیت جو ہے، اس آیت کے حساب سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی سدھرا ہی نہیں ہے، برائی سے رکا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت جھوٹی ہے، یا پھر جو اس آیت کی کیا کہتے ہیں کہ ترجمانی کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مولانا جھوٹے ہیں، قرآن جھوٹا یا مولانا جھوٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آئی کہ آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ برسوں سے نماز پڑھنے والے بے حیائی اور برائی سے نہ رک سکے، جو ائمہ ہیں، جو نماز پڑھانے والے مقتدا ہیں، وہ نہ رک سکے، تو پھر یہ آیت، اس قرآن کی آیت جھوٹی کہوں یا ان لوگوں کو، نمازیوں کو یا مقتدا کو؟ جی بالکل، آپ کا مقصد یہی تھا۔ ہاں، قرآن کو جھوٹا کہوں یا پھر کیا کہتے ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا انہیں جھوٹا کہوں۔ اس کا تعلق چرند و پرند ہے؟ چرند پرند بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، بندے بھی نہیں ہے، کسی کی طرف بھی نہیں۔ تو ابھی صلاۃ کا ترجمہ کیا لیں گے اب یہاں صلاۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات، قابل غور باتیں ہیں ناظرین۔ تو ان الصلاۃ، ابھی صلاۃ کا کدھر ہم وہ کریں؟ تو یہ صلاۃ جو ہے نا عام ہے، مطلق ہے۔ اگر اولیاء کرام، صوفیاء کرام اپنی نسبت اللہ کی طرف لگاتے ہیں تو یہ آیت جس طرح کے قرآن ہدی للمتقین ہدی للناس دونوں ہے جی، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو کب یہ ناس ہدی للناس بنے گی کتاب اور کب ہدی للمتقین بنے گی؟ بس یہ آیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو صوفیہ راہ سلوک میں چل چکے ہیں، اگر ان کو لیتے ہیں تو وہ بے حیائی اور برائی سے، کیونکہ اصل میں ظاہر کو وضو کر کے پاک کرنا پاکی نہیں ہے، بالکل، دل پاک ہو تو پاکی ہے، تو پاک، بالکل، نیت کی پاکی اصل پاکی ہے۔ تو اب یہ آیت کا ترجمہ جیسی جیسے لوگ ہوں گے، جیسی جیسی کیٹیگریز ہوں گے، ویسی ویسی یہ آیت ان پر صادر ہوگی۔ بالکل۔ اب اگر کوئی شخص دل میں گندگی لے کے جا رہا ہے، دل سے پاک نہیں ہے، دل باوضو نہیں ہے، تو اس شخص پر وہ پتھر کے مانند ہے، پانی ڈالو بہہ جائے گا۔ اور تقوی والے ایسے ہیں کہ گیلی مٹی، ایک نرم مٹی کی طرح ہے، اس میں پانی ڈالو تو وہ جذب کر لے گا۔ تو بذات خود صلاۃ کا ایک ترجمہ، آپ میں بتا دوں، صلاۃ کا ایک ترجمہ اصلاح کے معنی میں ہے۔ صلاۃ کا ایک ترجمہ اصلاح کے معنی میں، یعنی صلاۃ بامعنی اصلاح۔ ان الصلاۃ، بے شک اصلاح، اچھا ہاں، ان الصلاۃ، بے شک اصلاح، تنہا عن الفحشاء منکر۔ آپ اگر اپنے بیٹے کی اصلاح کر رہے ہیں بچپن سے جی، تو وہ برائی بے حیائی سے رک جائے گا، رکے گی وہ اولاد۔ بیٹی پہ آپ نگاہ رکھے ہیں، جی، سمجھے کہ نہیں، تو بیٹی بے حیائی برائی سے روکے گی،
رک جائے گی. بہن گھر کے بچوں پہ آپ اگر آپ وہ نگاہ رکھیں، اصلاحی کار کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک اصلاحی معاملات، فرمودہ تعلیمات پیش کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے گھر کے بچے اصلاح کی طرف جائیں گے. تو ان الصلاۃ، بے شک اصلاح کے کارنامے جو آپ کر رہے ہیں، اصلاحی عمل، وہ آپ کا کام ایک دن کام کر جائے گا، آپ کے گھر کے لوگ اصلاح پر آ جائیں گے. بالکل بالکل، فحش اور برائی سے بچ جائیں گے. تو یہاں اس کا عام ترجمہ یوں لیا جائے گا عام لوگوں کے لیے کہ ہر گھر میں جو گھر کا مکھیا ہے، گھر کے بڑے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرے. بے شک صلاۃ یعنی اصلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے خاندان کو برائی اور بے حیائی سے روک سکتی ہے تمہاری اصلاح. بالکل بالکل، ایسے لاپرواہی میں چھوڑ دیں گے تو پھر برا ہی ہوگا. ہاں، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اس میں امید، لالچ، مطلب رکھنا وہ عبادت نہیں ہے. صرف نماز پڑھوں گا تو بے حیا سے رک جاؤں گا. ارے تو بے حیا آدمی نماز پڑھے گا کب؟ بالکل، جو تم پڑھنے کے بعد بے حیا سے رکو گے، یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آپ محبت کی انتہا کو پہنچے، عشق اپنی انتہا کی پار کر جائے اور پھر سر خود بخود جھکنے لگے اور محبت کی انتہا اور عشق کی انتہا ہو جائے، تو وہ سجدے کا مقام ہوتا ہے. اور پھر اسی مقام پر آ کر کہتا ہے کہ اپنے رب کی ہم نے بندگی کر لی. بندگی کوئی کھیل توڑے بندگی. اور یقیناً وہاں پہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مومنوں کی معراج. جی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ 2 منٹ میں بتانا چاہوں گا. ایک رات شب معراج کی رات تھی، اور اس معراج کی رات قریب یہ بات 22-23 سال پرانی بات ہے. 22-23 سال پرانی بات ہے. میں مسجد کا امام تھا اور معراج کا بیان کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹا کہ 5-10 منٹ کمر سیدھی کروں، پھر نوافل پڑھنے ہیں. جب لیٹا میں تو میرے دماغ میں خیالات شروع ہو گئے. میرے دل اور دماغ کے درمیان مناظرہ، مباحثہ شروع ہو گیا. ایک جنگ شروع ہو گئی کہ اشرف میاں آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں بھائی امام ہوں. دماغ کہتا تھا امام ہے تو پھر بات کیا ہے؟ بھلے نہیں صاحب، آپ امام ہیں تو نماز پڑھاتے ہیں، پڑھی آپ نے؟ بالکل. دل کہہ رہا ہے پڑھی کیا؟ پڑھایا نا. تو اللہ نے پڑھانے کے بدلے میں جنت کی بات نہیں کی، یا جو بھی ہے بخشش، یہ وہ جو بھی ہے بخت. پڑھانا عبادت کہاں سے ہے؟ پڑھنا عبادت ہے نا، قائم رکھنا عبادت ہے نا. آپ نے قائم رکھی. پڑھی کیا؟ میں نے کہا پڑھی تو نہیں. پڑھائی. تو بولے پڑھی کب؟ 1 رکعت بھی بتاؤ جو پڑھی ہو. میں نے کہا اچھا بھائی، بات تو صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، پروفیسر نے پروفیسری سیکھی، لیکچر دے کے پیسہ کماتا ہے. ڈاکٹر نے ڈاکٹری سیکھی، ڈسپنسری میں بیٹھ کے اسی ڈاکٹری کا فائدہ اٹھا کے پیسہ کماتا ہے. انجینئر نے انجینئرنگ سیکھی، وہ انجینئرنگ سے پیسہ کماتا ہے. ٹیکنیشین نے ٹیکنیشین سیکھی، وہ ٹیکنیشین سے پیسہ کماتا ہے. جو جس مقصد کے لیے پڑھا ہے اس مقصد سے پیسہ کما رہا ہے. تو آپ عالم بننے کے بعد، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دیکھیے دنیا کے کسی مولوی، عالم، کسی امام پر میں انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ جان لیں. میں خود کی بات کر رہا ہوں جو مجھ پہ گزری، آپ بیتی سنا رہا ہوں. آپ بیتی یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح آپ نے نماز پڑھائی تو عوض میں پیسہ لیا، آپ کا معاوضہ مل گیا. آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ مل گیا. جس کے جیسے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی فیس مل گئی، ٹیچر کو سیلری مل گئی، آپ کو بھی نماز پڑھانے کی پگار مل گئی. آپ نے پڑھی کیا؟ جب یہ بات نے میرے دل میں ہلچل مچائی اور میرا دل جیت گیا، تو میں صبح اتفاق سے جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر میں نے کہا آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں امامت کو دھندا بناؤں، نوکری پیشہ کروں. آج کے بعد مسجد خالی ہوگی، کہیں کچھ ہوگا تو میں فری میں نماز پڑھا دوں گا، مگر نماز پڑھانے والا جو نوکری ہے وہ میں نہیں کروں گا. یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی جس پر میں نے عمل کیا اور اللہ نے آج اس مقام پر پہنچایا. اس دن سے میں نے امامت چھوڑ دی. ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھاتا ہوں یا نہیں، ایسا کہیں کچھ ہے، میں چلا گیا یوں ہی عبادت سمجھ کے. میں بھی پڑھوں گا، میرے پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن میں اس کو اپنے لیے ذریعہ معاش نہیں بناؤں گا. یہ میری رائے تھی. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ کسی کو برا لگے تو بھائی معاف کرے کہ ہم کسی کو طنز نہیں کر رہے ہیں.
یہ اپنے لیکن ہم اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں، اپنی ویکتیگت معاملہ سنا رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ نماز بے حیائی برائی سے نہیں روکتی ہے، اصلاح بے حیائی برائی سے روکتی ہے. اس لیے اصلاحی کام جاری و ساری رہے، چاہے وہ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سماج میں ہو، کہیں بھی ہو. اصلاحی کام کریں گے تو انسان اصلاح پر بے حیائی برائی سے رکے گا. بالکل اس کا مقصد یہ ہے. واقعی ناظرین کرام، اب تک جو کتابوں میں لکھا تھا وہی ہم پڑھتے تھے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا، سمجھا، غور کیا، وہی حضرت سے میں نے تذکرہ بھی کیا کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائی سے نہیں رک رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ نے سنا کہ اس کی صلاۃ سے کیا مطلب ہے، اور ان کی جو پوری تفسیر آپ نے سنی، یقیناً دل خوش ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے. اور حضرت نے اپنی بھی آپ بیتی سنائی. یقیناً اس پہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنی جو باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوششیں کی. لیکن اس سے اگر ایسا آپ کو لگے کہ کچھ میرے لائق ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں آئے تو آپ اسے لیجئے، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ان کو وہیں پہ ختم کر دیجیے.